صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक किस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अद्दाई इलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ اتنا کسی اور میری پسندیدہ چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ فرائض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ بھی عطا فرماتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ جو حدیث پاک آج میں نے پڑھی ہے، اس کی عملی تفسیر جو ہے اگر ہم نے دیکھنی ہو تو اس شخصیت کے بارے میں ہے جو آج کی ہماری ممدوح شخصیت ہے۔ یہ شخصیت وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم تفسیر جو تھے، علوم حدیث جو تھے، اور علوم معرفت جو تھے، اس کا کلزم کیا ہے۔ میں رات کو مختلف جو کتب پڑھ رہا تھا، ان کا مطالعہ کر رہا تھا اور انسائکلوپیڈیاز دیکھ رہا تھا۔ آپ یقین کریں کہ میں نے ان ہزاروں ان کے شاگردوں میں سے کوئی 20 نام اتنے نکالے جو اتنے بڑے اپنی اپنی ذات میں لوگ تھے۔ میں حیران ہو گیا کہ اگر شاگردوں کا یہ مقام ہے، ابن جوزی اور ابن قدامہ جا کے جن کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتے ہوں، ان کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ اور پھر میں سوچنے لگ گیا کہ اتنا مقام کیسے ملا، تو یکدم مجھے اللہ کریم نے رہنمائی فرمائی۔ اس معاملے میں خیال آیا کہ جن کے دہن مبارک میں 7 مرتبہ مدینۃ العلم کا لعاب دہن جائے، اور 6 مرتبہ جن کے دہن مبارک میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم کا لعاب دہن ہو، تو پھر علوم و معرفت کے وہ سارے کلزم تو اسی وقت ڈیل دیے گئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ والدہ کے بطن میں ہی 18 پارے قرآن حکیم جو تھا حفظ کر لیا۔ اور پھر جب وہ مدرسے میں بچپن میں جاتے تھے تو ان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے تھے، آوازیں دیتے تھے، اللہ کا ولی آ رہا ہے، چھوڑ دو، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ناظرین کرام، علوم معرفت میں یہ حال تھا کہ اس وقت کے متداولہ جتنے علوم تھے، ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلندی کی، عظمت کی، رفت کی جو اعلیٰ ترین منازل تھی، ان میں تھے۔ اور اسی کی وجہ ہے جب ان کے اساتذہ نے ان کو علم حدیث کی سند دی تو انہوں نے کہا کہ اے عبد القادر، ہم تم کو الفاظ احادیث کی سند دے رہے ہیں، وگرنہ احادیث کے معنی میں تم سے ہم استفادہ کرتے رہے ہیں، اور بعض احادیث کے تم وہ مطالب بیان کرتے ہو کہ ان تک ہمارے فہم کی رسائی بھی نہیں۔ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث جب آپ کی بارگاہ میں گئے، آپ علوم تفسیر بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا، جب ایک نقطہ بیان کیا تو انہوں نے کہا یہ میرے علم میں ہے، دوسرا 11 نکات آپ نے بیان کیے تو انہوں نے کہا یہ میرے علم میں ہے۔ جب 12ویں پہ گئے انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ 40 تک گئے اور انہوں نے کہا میں تو ان میں سے کچھ نہیں، نہ سوچا کبھی، نہ میرے وہم اور خیال میں آیا، میری فکر وہاں تک پہنچی نہیں۔ بس 40 کے بعد فرمایا اب ہم اس کو تو یہاں ختم کرتے ہیں، اب ہم کال سے حال کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کہنا تھا تو 70,000 آدمی جو تھے ان پہ ایک ایسی کیفیت طاری، بے ہوش ہو گئے لوگ۔ اور جب ہوش آیا تو کچھ لوگوں کا تو یہ تھا کہ وصال حق ہو چکا تھا۔ اور ناظرین کرام، یہ ہستی وہ تھی جن کی علمی جو مجالس ہوتی تھی اس میں اس وقت کے صرف بڑے بڑے علماء، فصحاء اور اس دور کے اولیاء کرام اور اغواس ہی نہیں آتے تھے، بلکہ ملائکہ بھی اس محفل میں آتے تھے، جنات ان سے علوم جو تھے وہ حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی نوری صاحب محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، صوفی بھی تھے، ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، کیا کیا کہتے چلے جائیں، لفظ ختم ہو جائیں گے. اور کتنی عظمت اور رفعت ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بہت شکریہ. الحمدللہ حضور غوث الثقلین قدس سرہ العزیز کی ذات اقدس ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہے کہ اس کو جس اینگل سے بھی دیکھیں اور جس زاویے سے بھی دیکھیں آپ بہت ہی ممتاز، محترم اور باکمال دکھائی دیتے ہیں. آج آپ کی شخصیت کے جس گوشے کو ہم اجاگر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ آپ کا علمی مقام بحیثیت محدث و مفسر، اس ضمن میں حضرت ابو صالح کی بات سے آغاز کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی، میرے چچا اور دیگر افراد ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اچانک آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور کافی دیر تک آپ اسی کیفیت میں رہے. اور جب اس کیفیت سے آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پروردگار نے مجھ پر علم لدنی کے 70 دروازے کھولے ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ ان میں سے ایک دروازے کی جو وسعت ہے وہ زمین سے لے کے آسمان تک ہے. یہ شخصیتیں غازی صاحب قبلہ جو سلیکٹڈ ہوتی ہیں، جو آپ فرماتے ہیں کہ قسام ازل نے جن کا انتخاب کیا ہوتا ہے، ان کو اللہ رب العالمین پھر وقت کے تقاضوں کے مطابق جو صلاحیتیں ہیں یا جو خصوصیات ہیں یا جو امتیازات ہیں وہ بھی بڑے وافر عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. میں 3 آپ کے قصیدہ سے اشعار، ایک میں نام ہے، دوسرے میں مقام ہے اور تیسرے میں اس مقام کو پانے کا راستہ ہے، وہ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ نے کہا ان الجیلانی محی الدین اسمی و آلامی علی رؤوس الجبالی، کہ میرا نام جو ہے وہ محی الدین ہے اور میری عزتوں اور عظمتوں کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لہرا رہے ہیں. مقام بیان کیا کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. اتصالی علی حکم اتصالی، حکم اتصالی ملا کے اگر پڑھیں گے تو علی حکم اتصالی. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ نے جو شروع میں انٹرو میں وہ حدیث قدسی پڑھی، وہ مقام ولایت کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی حدیث ہے کہ جہاں پر بھی کوئی ابہام ذہن میں پیدا آئے تو فوری طور پہ اس وسوسے کو جھٹک دینا چاہیے اس حدیث کے سبب سے کہ رب ذوالجلال کہتا ہے کنت سمعہ الذی کنت بصرہ الذی کنت یدہ التی کنت لسانہ الذی، کہ آپ نے بتایا کہ میرا مقام یہ ہے کہ میں کل کائنات کو اللہ کی عطا سے یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. اور پھر اس کا راستہ بتایا جو آج کا ہمارا موضوع ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مقام مجھے اس وجہ سے ملا ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت الصاد من مول الموالی. سبحان اللہ. کہ یہ مجھے جو مقام ملا ہے یہ علم کی راہ پہ چلنے سے ملا ہے، علم کی راہ پہ چلنے سے. آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بغداد کے فتنوں کے معاملات سے تنگ آ کے اپنے دین کی سلامتی اور حفاظت کی خاطر میں نے شہر بغداد کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. اور کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی نکلنے لگا تو اچانک ایک غائب سے میرے کانوں میں آواز آئی. میں نے سنی انسنی کی تو کسی اندیکھی قوت نے مجھے جیسے پیچھے کی طرف دھکا دیا جاتا ہے اور میں نیچے گر پڑا. اور اس آواز نے مجھ سے کہا این تمشی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ارید و سلامت دینی، میں اپنے دین کو بچانا چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں، اس فتنوں کے ماحول میں نہیں رہ سکتا. تو اس آواز نے کہا کہ آپ کے دین کی سلامتی کی گارنٹی دی جاتی ہے فَإِنَّ فِيكَ مَنْفِعَةً لِلنَّاسِ، آپ کو کہیں نہیں جانا، یہیں رہنا ہے، چونکہ اللہ نے پوری مخلوق کی منفعت آپ میں رکھی ہے، آپ میں رکھی ہے. کہتے ہیں میں پلٹ کے جب واپس آیا، میں 2 جملوں میں اس کو مکمل کرتا ہوں، تو اچانک بغداد سی گلیوں سے گزر رہا تھا تو ایک دروازہ کھولا اور اس دروازے میں ایک شخصیت کھڑی تھی جن کا نام تھا شیخ حماد الدباس. انہوں نے کہا، مسکرا کے دیکھ کے کہا
کہ وہ جو آپ نے رب سے سوال کیا ہے اس سوال کی تکمیل کے لیے ہمارا انتخاب ہوا ہے. اور پھر حضرت حماد سے آپ نے علوم جو تھے اس کے اندر قابلیت حاصل کی اور پھر وہ فیض بہت محدث ہیں حضرت بہت بڑے محدث, بہت بڑے محدث. اور غوث اعظم کا استاد ہونا کیا بات ہے, یہ سبحان اللہ, کوئی معمولی. اچھا جی میں صرف 4-5 نام لیتا ہوں تاکہ سارے کور ہو جائیں. ماشاءاللہ. الامام المحدث الفقیہ شیخ ابن نجاح حنبلی رحمۃ اللہ, یہ آپ کے شاگرد ہیں. شیخ امام کبیر عبداللہ الجبائی آپ کے شاگرد ہیں. شیخ داؤد بن معمر بن عبد الواحد آپ کے شاگرد ہیں. شیخ ہبت اللہ بن عبد الواحد آپ کے شاگرد ہیں. شیخ عبد القادر بن عثمان. جی چلتے رہیں گے. جی ابن بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن قدامہ کا بھی آپ نے ذکر فرمایا, اور وہ علم کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے. اور یہ اگر آپ غور فرمائیں تو ابن رجب اور ابن قدامہ یہ دونوں شیخ ہیں شیخ ابن تیمیہ کے, جو سلفیوں کے امام ہیں. تو گویا اور وہ ابن تیمیہ جو تھے وہ سلسلہ قادریہ سے بیعت تھے. اور آپ کو یہ خوشگوار حیرت ہوگی یہ سن کے کہ ابن تیمیہ وہ تصوف کے منکر نہیں تھے, لیکن ہاں منکر نہیں تھے. انہوں نے مرتے وقت نصیحت کی کہ مجھے مقابر صوفیاء میں دفن کیا جائے, مجھے کہیں اور دفن نہ کیا جائے. ابن تیمیہ, اور ابن تیمیہ جو تھے یہ ابن قدامہ دادا شیخ ہیں ابن تیمیہ کے. اچھا اصل میں غازی صاحب غلطی ہم سے یہ ہو گئی کہ امام احمد رضا علیہ رحمہ کی شخصیت ہو یا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یا شخصیت, عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ, ہم سے ایک تھوڑا تسامح ہوا یہ کہ امام احمد رضا کی شخصیت پر ہم نے غلاف نعت گو شاعر کا چڑھا دیا اور ان کی شخصیت کو ہم نے جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کیا اور ایک بڑا جلالی اور لڑاکا بندہ پیش کر دیا. میں نے ایک کیا تھا کہ امام احمد رضا بریلوی جو ہیں وہ کیا اتحاد داعی اتحاد امت, تو جب یہ میں نے مقالہ شروع کیا تو پہلے لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا. پھر جب میں نے ثابت کیا کہ وہ داعی اتحاد امت ان معنوں میں بھی تھے جی کہ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو مسلمان کرنے, کتنے خوش ہوئے یہودی کے بچے کو مسلمان کرنے. وہ سمجھتے تھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف کوئی بات ہوگی بندہ جہنمی ہو جائے گا, وہ چاہتے ساری امت جو ہے جنتی بن جائے. سبحان اللہ, کیا بات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب تفسیری نکات کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. جی ارشاد. غوث اعظم کی شخصیت پر ہم نے کرامات کا ایسا غلاف چڑھایا کہ ان کے علمی مقام اور منصب کو ہم نے جو ہے بالکل فراموش کر دیا. یہ ہم سے تسامح ہوا. اور اگر آپ ہمارے واعظین نے سارا کام واعظین نے کیا. اور آپ دیکھیے کہ اگر ان کی تفسیری نکات آپ دیکھیں تو اگر 3 منٹ میں اگر میں بات اپنی بیان کر سکوں, آپ دیکھیے سورہ قصص کی آیت نمبر 68 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے اور پھر اپنی تخلیق سے جسے چاہتا ہے اسے منتخب فرما لیتا ہے. ٹھیک. اب شیخ جیلان نے اس کی جو تفسیر فرمائی ہے وہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. میں نے دیگر تفاسیر بھی پڑھی لیکن مجھے یہ تفسیر کہیں نظر نہیں آئی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری مخلوق میں سے پہلے 4 چیزوں کا انتخاب کرتا ہے, 4 میں سے چوتھے کو منتخب کر لیتا ہے. یہ آپ تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کا انتخاب فرمایا, جبریل امی کا, میکائیل علیہ السلام کا, اسرائیل علیہ السلام کا, اسرافیل علیہ السلام, 4 میں سے جبریل امی کو منتخب فرما لیا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء کو منتخب فرمایا, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور انتخاب کس کا کیا؟ محمد رسول اللہ کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ, یہ وہی کر سکتے تھے, وہی کر سکتے. دیکھیں کیسی تفسیر کیسی ہے. فرماتے اللہ نے 4 صحابہ کا انتخاب فرمایا سب صحابہ میں سے, اور 4 میں سے عمر فاروق ہیں, عثمان غنی ہیں, شیر خدا ہیں, اور مشکل کشا اور صدیق اکبر کو 4 میں سے منتخب فرما لیا. فرماتے ہیں کہ 4 مساجد کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے, مسجد اقصیٰ کا اور مسجد نبوی کا, مسجد طور سینا کا اور مسجد حرام کا, اور مسجد حرام کو اللہ نے 4 میں سے منتخب فرما لیا. ایام فطر ہے, یوم الاضحیٰ ہے, یوم عاشور ہے, یوم عرفہ ہے, تو اللہ نے چوتھے کا انتخاب یوم عرفہ کا انتخاب فرما لیا. فرماتے ہیں راتوں میں سے شب جمعہ ہے, شب برات ہے, شب عید ہے اور شب قدر, اور اس میں شب قدر کو اللہ نے منتخب فرما لیا. اللہ حاضر قیاس کہتے ہیں دریاؤں میں سے دریائے جیہون ہے, دریائے سیحون ہے, دریائے نیل ہے, دریائے فرات, 4 میں سے دریائے فرات کو اللہ نے منتخب فرما لیا. مہینوں میں سے رجب ہے, شعبان ہے, رمضان ہے, محرم ہے. فرماتے اللہ نے اپنے محبوب کے پسندیدہ مہینے رجب کو منتخب فرما لیا. پہاڑوں میں جبل احد ہے, کوہ لقام ہے, کوہ لبنان ہے, اور طور سینا ہے. اللہ نے 4 میں سے طور سینا کو منتخب فرما لیا. جس کو علم معرفت حاصل نہ ہو یہ تفسیر ممکن ہے. یہ ساری کی ساری آمد ہے اور القاء ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے پہ فرماتا تھا. علم لدنی کا لدنی آپ فرما رہے, وگرنہ میں نے. اگلی بات آپ فرماتے ہیں کہ شیخ وہی ہوتا ہے جو کاف سے کاف تک کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. اچھا یہ کیا مطلب؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. کاف جو ہے ڈنڈے والا کاف اور 2 نقطوں والا کاف,
اور شاگرد 400 علماء بیٹھے ہیں، محدثین بیٹھے پریشان کہ شیخ نے کیا بات 400 قلم دباتے ہیں، لکھ رہی ہیں. اور آپ فرمایا کہ شیخ کی پہچان یہ ہے کہ شیخ اس وقت تک شیخ نہیں ہو سکتا جب تک کہ کاف سے بڑے کاف کی پہچان نہ کر لے. آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کن سے پیدا کیا ہے. اچھا، کن سے ابتدائی آفرینش سے لے کے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ صافات کے اندر فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اللہ فرماتے ہیں ان کو ٹھہراؤ، اب ان کا حساب لیا جانا ہے. فرمایا یوم آفرینش سے لے کے، ابتدائی کائنات کی تخلیق سے لے کے، آفرینش سے لے کے اختتام تک جب سوال کیے جائیں گے، شیخ کو جب تک ان تمام حالات سے آگاہی نہ ہو شیخ کے منصب پر فائز ہونے کا اہل ہی نہیں ہے. یہ فرماتے ہیں آپ. جی اپنا بشارت، آپ کا علم حدیث میں مقام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب یہ حقیقت ہے کہ جس طرح حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے والے سے غوث اعظم ہے، علم کے والے سے بھی آپ غوث اعظم ہیں. آپ کا جو علمی مقام ہے، محدثانہ اور مفسرانہ جلالت ہے، اس کو 3 حوالوں سے دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کی بحیثیت محدث اور مفسر جو خدمات ہیں ان کو، دوسرا یہ کہ جو ائمہ محدثین اور مفسرین نے آپ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور وہ جو آپ کے شاگرد بنے، اور تیسرا کہ آپ کی اولاد میں کتنے بڑے بڑے محدث اور مفسر اور قاضی القضات گزرے ہیں. ان 3 حوالوں سے جب ہم حضرت غوث اعظم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے. امام موفق ابن قدامہ جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں 561 ہجری میں بغداد میں آیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ تفسیر، حدیث، فقہ کی ریاست کا ایک ہی بادشاہ ہے اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. اور میں آپ کے پاس حاضر ہوا. پھر فرماتے ہیں کہ اطراف و اکناف سے طالب علم آپ کے پاس ہی آتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک یہ ذات اس وقت تھی جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے سارے علوم کو جمع کیا تھا. آپ کی جو روایات ہیں، جو حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں، 17 کے قریب ان کی تعداد ہے جن کو بہجت الاسرار میں نقل کیا گیا ہے سندوں کے ساتھ. ان میں بڑی معروف حدیثیں بھی ہیں. روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، یہ حدیث بھی آپ نے روایت کی. اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم کی روایت بھی آپ نے روایت کی ہے، فتح مکہ کے حوالے سے بھی، ابن قتل کے حوالے سے. یہ ساری روایات جو ہیں آپ نے نقل کی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو امام سیوطی اور امام ذہبی نے حافظ الحدیث لکھا ہے، اور حافظ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں، اور صرف 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہوں بلکہ ان کی سند اور اس کے جو راوی ہیں ان پر جرح و تعدیل ہو، اور پھر ان کے والے سے کہ کون سکہ ہے کون غیر سکہ، یہ ساری معلومات اس کے پاس ہوں، اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے. نہ صرف آپ کو حافظ الحدیث لکھا بلکہ آپ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حافظ الحدیث لکھا. پھر امام ذہبی نے آپ کو مشائخ حدیث میں شمار کیا ہے. پھر اسی طرح ابن رجب حنبلی نے کثیر تعداد کے اندر وہ نام لکھے ہیں جنہوں نے آپ سے حدیث روایت کی ہے. یہ آپ کی محدثانہ شان ہے. اس کے ساتھ جب آپ کی تفسیر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بسم اللہ کی تفسیر کے اندر با کی آپ نے 5 تفسیریں کی ہیں، سین کی 5 تفسیریں کی، میم کی 12 تفسیریں کی ہیں. با کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ با سے ابتدا کیوں کی گئی؟ فرماتے ہیں کہ انسان نے سب سے پہلے جو لفظ بولا تھا وہ با ہی تھا. جب اس سے کہا گیا الستو بربکم تو اس نے کہا بلا، تو یہ با تھا جو حرف سب سے پہلے انسان کی زبان سے نکلا. تو فرماتے ہیں کہ با سے ابتدا ہوئی قرآن کی. پھر سین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سین کی تفسیر سمیع بھی ہے، اللہ سمیع ہے، سید بھی ہے، سری بھی ہے، سلام بھی ہے. یہ ساری تفسیریں آپ نے بیان کی. پھر وہ بشر الصابرین کی جو تفسیر آپ نے کی وہ بڑی خوبصورت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں صبر کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے، اگر وہ صبر کریں بھوک پر تو ان کے لیے تزکیہ نفس اور تصفیہ روح کی بشارت ہے. اگر وہ خوف پر صبر کریں ان کے لیے یقین اور شجاعت کی بشارت ہے. اگر وہ ثمرات کی کمی پر صبر کریں ان کے لیے نیابت الہی کی بشارت ہے. اگر وہ جانوں کے جانے پر صبر کریں ان کے لیے تعلق اللہ مضبوط ہونے کی بشارت ہے. مال کی کمی پر صبر کریں خیرس اور لالچ زائل ہونے کی بشارت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بشارتیں تو دنیا میں ہیں، اخروی بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے چھٹکارا بھی عطا کرے گا. وہ کیا ہے سیدنا علی المرتضیٰ کے بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں ہوں جی، اور کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر اگر بیان کروں تو اتنے اونٹوں پہ جڑ جائے، اونٹوں پہ لا دی جائے. تو وہ ان کا لعاب دہن جن کے فیضان نبوت اور فیضان ولایت کا جو حسین امتزاج ہے وہ حضرت غوث اعظم کی ذات ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی کمال کے تھے، عربی کے بھی، فارسی کے بھی. لیکن ایک پہلو جو ہے ہمارے ہاں لوگوں کو زیادہ اس طرح توجہ نہیں ہوتی. سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ تھے نور الدین زنگی، جس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا تھا، اور صلاح الدین ایوبی جس نے گستاخ رسول وہ جو رچ نال تھا اس کو جہنم رسید کیا تھا. یہ غیرت دینی اور حمیت دینی یہ بھی فیض تھا سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. ابن نجاح جن کا حنبلی جن کا میں نے ابھی ذکر شروع میں کیا تھا، ان کے واعظ میں جا کے بیٹھتے تھے. صلاح الدین ایوبی ان کے شاگرد تھے، اور وہ جو ان پہ کبھی گردن پہ تلوار نہیں چل سکی تھی، لوگوں نے پوچھا 100 جنگیں لڑی اور تلوار کا کوئی زخم نہیں آیا گردن پہ. انہوں نے کہا کیسے آتا، عبدالقادر جیلانی کا ہاتھ میری گردن پہ پھر آتا بچپن میں. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی نوری صاحب. میں غازی صاحب آپ کی بحیثیت مفسر جو آپ کے منفردات ہیں کہ جو دیگر تفاسیر میں ہمیں روٹین میں وہ چیزیں نہیں ملتی. ٹھیک. ابھی پروفیسر بشارت صاحب نے قرآن مجید کا آغاز با سے اللہ نے کیوں کیا، اس کی ایک حکمت بیان کی. حضور غوث الثقلین نے اس مقام پہ اس کی 10 حکمتیں بیان کی ہیں. اچھا. کہ اللہ رب العالمین نے الفابیٹیکلی اگر دیکھا جاتا تو الف سے آغاز ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے با سے اس کا آغاز کیوں کیا. مثلا اس میں سے ایک حکمت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ الف اور با کی اگر آپ شکل دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان فی الالف ترفعا وتطاولا وتکبرا. انہوں نے کہا الف کو دیکھیں تو اس میں بلندی، رفعت، تکبر، غرور کا ایک نشان نظر آتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں اگر با کو دیکھیں تو ان فیہا انکسارا وتواضعا وتساقطا، وہ جو لیٹی ہوئی ہے جیسے نیچے. انہوں نے کہا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو رفعت عطا کر دیتا ہے. اور یہاں پر وہ ایک بڑی خوبصورت چیز لائے. انہوں نے کہا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہوں نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے. واہ واہ. سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. دوسری انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ پہاڑ پہ آئیں، میں آپ کو اپنا کلام سنانا چاہتا ہوں. جب وہ پہاڑ کی طرف جانے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ سارے پہاڑ جو تھے وہ اس بات پہ نازا تھے کہ ہم پہ آئیں گے، ہم پہ آئیں گے، ہم پہ آئیں گے. یہ جو طور سینا پہاڑ تھا نا، کہتے ہیں اس نے اپنے آپ سے کہا، اس نے کہا میں چھوٹا سا پہاڑ ہوں، میرے نصیب میں یہ نصیب کہاں سے آئے گا کہ مجھ پہ اللہ سے مناجات کا یہ معاملہ جو ہے وہ ہو. کہتے ہیں بس رب ذوالجلال کو یہ عاجزی پسند آئی جس کی وجہ سے رب نے اس کا انتخاب کر لیا اور کہا یہی معاملہ با کا ہے کہ الف کھڑا ہوا تھا اور با جو تھی اس میں عاجزی تھی تو اللہ نے اس سے آغاز کیا. دوسرا وہ ایک بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو الف کو کسی اور الفابیٹ کے ساتھ جوڑیں تو وہ جڑتا نہیں ہے، الگ رہتا ہے، اور با کو جس کے ساتھ بھی جوڑ دیں جس الفابیٹ کے ساتھ وہ جڑ جاتی ہے، اس کے اندر الساق پایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ رب ذوالجلال چونکہ اتصال اور جوڑنا اور اس سے اللہ کو بڑا محبت اور بڑا پیار ہے، سو اس لیے بھی اس کا انتخاب کیا. اور غازی صاحب ایک منفرد بات، 114 صورتیں ہیں قرآن کی، ایک سورت کے شروع میں تو سورہ توبہ کے شروع میں تسمیہ نہیں ہے،
باقی 113 صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، حضور غوث الثقلین نے ہر مقام پہ اس صورت کے مضامین کی مناسبت سے بسم اللہ کا الگ معنی بیان کیا ہے، اللہ سیم معنی بیان نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان یعنی اس میں 3 جو چیزیں ہیں نا، ایک اللہ کا اسم ذات اللہ، دوسرا رحمان اور تیسرا رحیم۔ ہر صورت کے شروع میں اللہ کا اس صورت کے مضامین کے اعتبار سے الگ معنی ہے، رحمان کا الگ معنی ہے، رحیم کا الگ معنی ہے۔ میں مثلا اس کی ایک مثال رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سورۃ الناس کے شروع میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب سورہ ناس کے مضامین ذرا ذہن میں لے کے آئیں۔ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وہ سارے مضامین کو ذہن میں رکھ کے پھر یہ معنی دیکھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سے مراد ہے کہ وہ اللہ المدبر لمصالح عبادہ بمقتضی جودہ، فرمایا اللہ وہ جو اپنے بندوں کے نفع کے سارے معاملات کا اہتمام و انصرام کرتا ہے اپنی شان سخا کے مطابق، سبحان اللہ اپنی شان سخا کے مطابق۔ رحمان کا معنی کرتے ہیں الرحمن علیہم لحفظہم اما یتعدی بہم، اللہ بندوں پر رحمان ہے، کیا مطلب جو جو چیزیں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اللہ ان سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الرحیم کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ بندوں پر رحیم ہے، ینبئہم علی ما یضرہم ویؤویہم، جو چیزیں بندے کو نقصان پہنچا دیتی ہیں اللہ اس سے پہلے بیفور ٹائم ان کو متنبع کر دیتا ہے۔ واہ، اچھا پھر آپ کی ایک منفرد بات غازی صاحب یہ بھی ہے کہ آپ ہر سورت کے شروع میں اس سورت کا مقصد بیان کرتے ہیں الگ سے ایک ٹائٹل کے طور پہ، ان لفظوں کے ساتھ کہ ما لا یخفی علیک، یہ چیز تم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ اس سورت کا بنیادی ٹارگٹ اور مقصود کیا ہے، اور اس کے بعد اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں کہ اب میں 3-4 سطروں میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ وہ جو ٹارگٹ تمہیں شروع میں بتایا تھا اس کو اچیو کیسے کرنا ہے، اس کو پانے کا راستہ کیا ہے، وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ ٹارگٹ۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثلا سورہ کوثر ہے، اس کے شروع میں یہ کسی مفسر نے معنی بیان نہیں کیا، سب نے کوثر کے اور معنی بیان کی، ٹھیک ہے، کثرت کے معنوں میں، کثرت کے معنوں میں، حوض کوثر کے معنوں میں، جنت کے معنوں میں، اولاد کے معنوں میں، خیر کثیر کے معنوں میں، اولاد کے معنوں میں۔ لیکن یہاں پر حضور غوث الثقلین انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ جو کوثر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کی توحید کی معرفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ واہ سبحان اللہ۔ ہاں جی، معرفت ربی، معرفت اصل تو جی توحید کے جو علم بردار ہیں وہ اولیاء ہی ہوتے ہیں، معرفت الہی ان کو تو براہ راست، یہ ہم تو لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں عرفان اللہ انہی عطا فرماتا ہے، اور جنہیں عرفان عطا فرماتا ہے وہ اس مقام اور مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد جب میرے محبوب نے حج ادا کیا ہے یہی دن ہوگا، یہی مقام ہوگا اور یہی مہینہ ہوگا، نہ مہینہ بدلے گا، نہ دن بدلے گا اور نہ مقام بدلے گا۔ اب یہ عربوں کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا، یہ غوث اعظم ایسی تفسیر فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین جو ہے، دین سے آپ نے مختلف معنی بیان فرماتے ہیں، دین سے مراد قانون اور اصول بھی ہے، دین کے معنی حساب کے بھی ہیں، ذالک دین القیم، کہ دین تو سیدھا سادہ حساب ہے، دین تو کیا ہے؟ سیدھا سادہ حساب ہے۔ فرماتے ہیں دین کے معنی یسرن، اور دین جو ہے انتہائی آسان ہے۔ دین جو ہے اس کے معنی قیامت کے بھی ہیں، یوم جزا کے بھی ہیں، مالک یوم الدین کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، دین کے معنی حکم کے بھی ہیں، اور جس سورۃ نور میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ تمہیں ان پر اللہ کا حکم نافذ کرنے میں کوئی تمہیں ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں دین کا معنی جزا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے مختلف معنی اور مفاہیم آپ بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور کمال کی تفسیر آپ نے اس کی بیان فرمائی ہے۔ اور ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ جیلان کی یہ محبت اور یہ عاجزی تھی کہ شام جب ڈھلتی سورج غروب ہوتا تو ان کے صاحبزادے خود آ کے ہمارے چراغ میں تیل ڈالتے، ہم آپ کے حجرے میں رہتے تھے، حجرے میں رہ کے ہم پڑھتے تھے، آپ کے پاس مدرسے میں شام کو اپنے صاحبزادے کو بھیجتے، یحییٰ بن عبدالقادر کو، جاؤ بیٹا جا کے چراغ میں تیل ڈالو اور جا کے چراغ جلا کے آؤ، اور کھانا گھر سے پکوا کے بھیجتے تھے۔ یہ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ محبت کا یہ عالم تھا، انہوں نے ہم سے یہ محبت کی ہے، اور طلباء کو تو ہمیشہ گھر سے کھانا پکا کے بھجواتے تھے۔ جی غازی صاحب، حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی بحیثیت محدث جو خدمات ہیں اس کو اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ آپ کا جو مدرسہ تھا
اس سے 3000 طلباء سالانہ محدث بن کر نکلتے تھے. 3000 طلباء فراغت کی سند پاتے تھے. تو یہ آپ کی بہت بڑی خدمت. اور پھر جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر آپ نے فرمایا, اس میں جو اس وقت چیف ایڈوائزر تھے وہ یہی مقدسی حنبلی, ابن قدامہ مقدسی حنبلی تھے. یہ حضرت غوث اعظم کے شاگرد تھے. پھر اسی طرح ابن رجب حنبلی نے آپ کو قدوۃ الاولیاء کہا ہے, شیخ العصر کا خطاب دیا ہے, صاحب الکرامات والمقامات کہا. اور پھر امام یافی نے آپ کو غوث الورا کا لقب دیا ہے. یعنی اس لفظ پر جب آج اعتراض کیا جا رہا ہے, یہ امام یافی کتاب بھی تو امام یافی نے لکھی ہے سیدنا عبد القادر جیلانی کی سیرت پہ بھی. جی تو غوث الورا کا خطاب آپ کو دیا. پھر آپ کی خدمت کا یہ پہلو, یہ بہت کم لوگ شاید اس کو جانتے ہیں, اور یہ 92 کا اعزاز ہے کہ جہاں صرف کرامات بیان کی جا رہی تھی, اب علمی مقام بھی لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. جس دور میں آپ موجود تھے, اس دور کے اندر فلسفے اور کلام کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا تھا. اور بہت سارے علماء قرآن اور حدیث چھوڑ کر فلسفے اور کلام کی طرف چلے گئے. شیخ شہاب الدین سہروردی جی ادھر چلے گئے, والد صاحب تنگ آ گئے, انہوں پکڑ کے لائے. انہوں نے کہا جناب یہ علم کلام میں بہت زیادہ آگے ہے, بس ہاتھ رکھا آپ نے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ معجزات اور کرامات اور ایسی دین کی تشریحات انہوں نے عقل کی بنیاد پر شروع کر دی. اس دور کے اندر حضرت غوث اعظم عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماحول کے اندر لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف موڑا, اور قرآن اور حدیث کی جو اہمیت تھی اس سے آگاہ کیا. مثلا ایک مثال عرض کرتا ہوں, شیخ مظفر منصور بن مبارک, یہ علم کلام کے والے سے ایک کتاب لے کر آپ کے پاس آ گئے, بغل میں دبائی ہوئی تھی, تو آپ نے ان کے بغیر بتائے آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب تمہیں قبر میں کام نہیں آئے گی, تو جاؤ اس کتاب کو جلا دو یا دھو ڈالو. وہ فرماتے میں نے سوچا کہ کتاب ضائع ہونے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو گھر میں رکھ کر واپس آتا ہوں. فرماتے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی بجائے فلاں کی کتاب پڑھو. جب اٹھنا چاہا تو فرماتے میں اٹھ نہ سکا, تو پھر مجھے فرمایا کہ یہ کتاب مجھے دکھاؤ. کتاب دیکھی تو کتاب کے صفحے بالکل صاف ہو چکے تھے, اور مجھے دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو علم کلام علم قرآن پر فلاں امام کی کتاب ہے. فضائل قرآن پہ تو وہ فضیلت قرآن پر کتاب تھی. تو اس طرح لوگوں کو بڑی لطافت کے ساتھ آپ نے کلام اور فلسفے کی طرف جو لوگ جا رہے تھے ان کو آپ نے قرآن اور حدیث کی طرف موڑا. ایک حدیث شریف آپ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جو مالک اس کو کہے کہ اتنی رقم دے دو تو آزاد ہو. وہاں فرماتے ہیں کہ اگر ایک درہم بھی غلام کے ذمہ ہے تو وہ آزاد نہیں ہو سکتا, وہ غلام ہی رہے گا. اس کی صوفیانہ تشریح جو آپ نے کی ہے, آپ فرماتے ہیں اسی طرح وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ذرہ بھر بھی ماں سے اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے, فنا فی اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اس لیے وہ ابھی تک اللہ کا بندہ نہیں بنا, اس معنوں کے اندر فنا نہیں ہو سکا, کیونکہ ذرہ بھر بھی محبت ہوگی جس طرح مکاتب غلام کے بارے میں حدیث میں آیا. پھر دوسری بات یہ ہے جو بات آپ بار بار فرما رہے ہیں روحانیت کے حوالے سے, آپ نے علم کو شرط قرار دیا. فرمایا علم کے بغیر کوئی ولی بن نہیں سکتا. جہاں آپ کا مقام ولایت ہے, علم کو اس طرح یہ آپ نے اجاگر کیا. اور اجازت دیں تو اختصار کے ساتھ 12 صفات جو آپ بیان کرتے ہیں کہ 2 صفات اللہ کی, ان کا وہ مظہر ہو, وہ ستار بھی ہو غفار بھی ہو. 2 صفات نبی علیہ السلام کی, رفیق بھی ہو شفیق بھی ہو ولی کامل. 2 صفات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, صادق بھی ہو متصدق بھی ہو, جھوٹا کبھی ولی نہیں ہو سکتا. 2 صفات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, نیکی کا حکم دے برائی سے روکے. 2 صفات حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, شب بیدار ہو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو. اور 2 صفات حضرت علی المرتضیٰ کی, بزدل نہ ہو, اس کے اندر جرت ہو اور جاہل نہ ہو, علم کا پیکر ہو. جب یہ 12 صفات اس کے اندر پائی جائیں گی تو تب وہ ولی کامل کہلانے کا حقدار ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. ہر مشکل کام میں آسانی. اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا بدیو 100 مرتبہ 41 دن تک پڑھے، انشاءاللہ آسانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا قول مبارک ہے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل فضول مشقت ہے. جی صغیر احمد نقشبندی جی، منقبت بارگاہ سیدنا غوث الاعظم. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جولی کو میری بر دو، جولی کو میری بر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جولی کو میری بر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کو منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا بنے ہے دولہا، میرا بنے ہے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے ہے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.